بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر پچھلے 3 دنوں سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ یہاں تک کی تفسیر ابھی تک ہو چکی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ حرم شریف کے حدود میں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا۔ اسی مکان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہیں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی سواری براق لے کر حاضر ہوئے۔ وہیں سے آپ کا سفر شروع ہوا۔ یہ سفر 4 حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، جیسا کہ ابھی آیت میں ذکر ہوا۔ لہذا جو اس کا انکار کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہی نہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا بھی انکار کرے، تو وہ گویا کہ اس آیت کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کے اس قول ارشاد کا انکار کرنے والا ہے، اور قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار یہ کفر ہے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کرائی ہے تو کرائی ہے، ماننا ضروری ہے۔ قرآن کے ہر ارشاد پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، تو جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ پہلا حصہ ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے عرش اعظم تک یہ دوسرا حصہ ہے۔ عرش اعظم سے سدرۃ المنتہا تک یہ تیسرا حصہ ہے۔ سدرۃ المنتہا سے لامکان یہ چوتھا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سبھی نے تقریباً کثیر انبیاء اکرام علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں نمازیں ادا کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تو اس کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تو اس کی خدمت کے لیے صرف تھی، اور جہاں مسجد اقصیٰ آباد ہے اس کے ارد گرد نہ جانے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں۔ مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جو مسلمانوں کا قبلہ بھی رہا ہے، مسلمانوں کا وہ قبلہ بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، اور یہ تو اخروی برکتیں ہیں۔ دنیاوی برکتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کی زمین کو خوب نوازا ہے
کہ وہاں پہ ہمیشہ ہر طرح کے پھل ہمہ وقت موجود رہتے ہیں، وہاں ہر ہمہ وقت سرسبز و شادابی رہا کرتی ہے، وہاں کی ہوا بہت ہی خوشگوار، صحت مند، نفع بخش جو ہے وہ رہا کرتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے اس کو برکت دی ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام مرتبہ تو بہت ہی بلند کیا ہے۔ اب یہ جو سفر ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، معراج کا، یہ کیوں ہوا، کیوں کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو عظیم نشانیاں دکھائے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی نشانیاں دکھائے۔ اس کے بعد جو معاملات ہوئے کہ آپ نے ساتوں زمین کی سیر فرمائی، جنت کی، دوزخ کی سیر فرمائی۔ اب دوزخ کی سیر کیوں فرمائی؟ یہ ہمارے امت کے لیے عبرت کے لیے آپ نے سیر فرمائی، حالات ملاحظہ کیے۔ جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد طرح طرح کے مجرم جہنم میں جائیں گے، ان کو کس طرح سے عذاب دیا جائے گا، ایک شکلی صورت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب دکھایا گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اپنی امت کو آ کے بتایا کہ میں نے جہنم میں اس طرح کا عذاب دیکھا، وہ اس لیے ہو رہا تھا، پھر اس طرح اس نوعیت کا عذاب دیکھا، اس کا کرنے والا ایسا تھا۔ تو اس طرح آپ نے اپنی امت کو آ کے بتایا، یہ سب صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں کہ ہم نے جو ہے وہ سیر کرائی، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ سنتا ہے۔ یہاں پہ خاص مراد ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا۔ ہر ایک کی بات تو سنتا ہے، لیکن یہاں پہ خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سننا مراد ہے کہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، کانوں سے پاک ہے اور آنکھوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، لیکن اپنے شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی آواز کو سنتا بھی ہے اور ہر ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔